السلام علیکم گائز. آج نانو آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اپنی مارننگ روٹین. لائک واک پہ جاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا ایریا دکھا دوں. تو ابھی تو خیر 11 کا ٹائم ہے اور دیکھ لیں آپ کے سامنے کرونا نے کیا حالات پیدا کر دیے ہیں. کوئی بندہ نہیں دکھ رہا نا. حالانکہ اس ویدر میں لوگ یوزلی مارننگ تو سب کی یہاں کچھ لوگ تو 4-5 بجے بھی کام پہ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ 10 بجے سٹارٹ کریں گے یا 9 بجے. تو یہاں کافی گہما گہمی ہوتی ہے. بٹ اب جیسے لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن میں تو کچھ بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کوئی رونق، کوئی ایسے سنسان سا ہے جیسے آج کل دل سنسان اور ویسے ہی ہر جگہ سنسان لگتی ہے. پھر کیونکہ انسانوں سے ہی رونقیں ہوتی ہیں. وہ ایسے تو نہیں کہا کسی نے کہ مکین سے آیا مارننگ کہ مکین سے مکان بنتا ہے. تو یہ ہے کہ ایسے انسانوں سے ہی بستیاں بستی ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ہلکی ہلکی ہوا، ہلکی ہلکی دھوپ. آج کل یہاں کی جو دھوپ ہے نا وہ تھوڑی ڈوجی ٹائپ ہے. مین کی ٹھنڈی دھوپ ہے، گرم نہیں ہے. اس میں ہلکی سی بھی گرمائش نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ نام کی دھوپ ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے دیکھو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ باہر نکلیں، باہر تھوڑی سی دھوپ سینک لیں. بٹ ایسا کچھ ہوگا نہیں. اب باہر نکلو گے تو ٹھنڈی لگے گی، اور کوٹ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں. یہ میری 1 گھنٹے کی واک ہوتی ہے یوزلی. سو ابھی ریسنٹلی میں نے شروع کی ہے کیونکہ میں کافی تھکاوٹ فیل کر رہی تھی، ایسے جیسے باڈی پین اور یہ سب کچھ. تو بیکاز مجھے عادت ہے اتنے سالوں سے کام کرنے کی، صبح کام پہ جانا، شام کو آنا، اور وہاں بھی بزی لائف گزرتی ہے. فل ڈے بزی ہوتا ہے میرا. پر اب تو ایسے ہے کہ لائف کیا بزی ہوگی. گھر کا کام، اس میں کوئی خاص ایکسرسائز یہاں پہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو باہر ہی نکلنا ہے، واک کر لو. سو میرے بچوں نے کہا کہ نہیں امی آپ واک کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے. تو گھر میں ایکسرسائز، نارمل ایکسرسائز لائک آپ ٹریڈ مل یوز کر سکتے ہو، پر میں زیادہ پریفر دوں گی اس کو، واک کو. کیونکہ آپ ایک فریش سی فیلنگ آ جاتی ہیں. گھر میں پہنچ کے آپ آرام سے اپنے کام کر سکتے ہو، اور 1 گھنٹہ آپ خود کو دے لو. باقی دوستو، ایک دکھ بھی نانو نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. میری بھابھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی، اور یہ اتنی بڑی چیز تھی ہمارے لیے کہ مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی تھی. لائک میری اپنی امی کی ڈیتھ کو لائک 25-26 سال ہو گئے تھے، لیکن اتنا فیل نہیں ہوا کبھی کہ بھابھی کی وجہ سے کہ ہماری امی نہیں ہے. انہوں نے پراپر فون کرنا، رابطہ رکھنا، سب کچھ جو بیٹیوں کو مائکے سے امیدیں ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرنی.
پر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. جیسے میں نے بھی اور آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. سو یہ ان کا ٹائم آ گیا بس. اور 20 کا دسمبر جو ہے 26 دسمبر وہ ہم سے ہماری بھابھی کو لے گیا. اور سفر تو وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی, کینسر کے ساتھ سروائیو کر رہی تھی, لڑے جا رہی تھی, فائٹنگ کر رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی. پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. بس اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اور ہمارے بچوں کو یہ دکھ برداشت کرنے کی ہمت دے, ان کو آپس میں اتفاق دے, اور جو اپنی امی کی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سرخروک رہے, کیونکہ یہی چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے, اور تو بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا. سو دیکھ لیں کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے یہ, کہ بندہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا پاتا. ان کی بیٹی کی سیٹ یہاں پہ بک تھی, وہ بیچاری مانچسٹر ایئرپورٹ سے واپس آئی, نہیں پہنچ پائی. اور آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ فون پہ ماں کو آخری بار دیکھنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر انسان کے لیے, اور وہ ہم سب کی ماں تھی. ماں ہم نے بھابھی نہیں ماں ہی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سو لائف از گوئنگ آن. جو خلا وہ چھوڑ گئی ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا, پر لائف تو چلے گی, سبھی کی چلے گی. سو کسی دن میں آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری شیئر کروں گی. تو میں ایسا بندہ ہوں کہ جو سچائی کے ساتھ جیتا ہے, مین کہ پریکٹیکل لائف. امیجنیشن یا ایسی چیزیں, امیجنیشن وغیرہ تو بالکل بھی نہیں, کہ بندہ بس جو ہے وہ ہے اور اس کو ماننا پڑتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک حقیقت ہے, اپنے پیاروں کو, اپنی ماں کو کھونا, اپنے جیون ساتھی کو کھونا, اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور ماں کو کھو دینا لائک بھابھی کو. اور یہ اتنی ساری سچائیوں نے مجھے اتنا وہ سکھایا ہے کہ لائف کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ خوبصورت یادیں ہوں گی. آپ بس ذہن میں ایوری ڈے یہ بٹھا لو کہ آج میں نے کتنی خوبصورت یادیں اپنے لیے جمع کی ہیں. جو آج کل ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہماری خوبصورت یاد ہے. کبھی یہ بچے یاد کریں گے ان چیزوں کو. سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور پرے کیجیے گا میری بھابھی کے لیے. اور یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ ہوم کیئر ہے, کوئی بھی بندہ نہیں ہے باہر, کار پارک بھری پڑی ہے, سبھی کام چل رہے ہیں اندر اندر. سو یہاں ان چیزوں کی اسپیشل ان چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں بوڑھے لوگ, بیمار, یہ سارے
آپ نے میری مارننگ واک تو دیکھ ہی لی. چلیں آپ لوگ میری بھابھی کے لیے دعا کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. ایسے ہی پھر آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی. اللہ حافظ. اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ.